السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ جناب کئی دنوں 2-3 دن کی غیر حاضری کے بعد حاضر ہوں۔ ہوا مسئلہ یوں درپیش کہ میں برنارڈ رسل کی 2 کتابیں میں نے لی تھیں۔ برنارڈ رسل ایک فلسفے کے اندر ایک بڑا نام ہے اور کئی کتابوں کا مصنف ہے۔ انگلستان کا رہنے والا ہے اور ایک لبرل سوچ کی عکاسی کرتا ہے وہ شخص۔ برنارڈ رسل نے بہت سی کتابیں لکھی اپنی زندگی میں اور بہت سے کام کیے۔ اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے اجاگر ہوا میں اور بہت سی چیزوں کو بہت قریب سے محسوس کیا۔ شخصی آزادی کے بارے میں اس کے تصورات، جنگ کے بارے میں، امن کے بارے میں، پہلے امن پرست ہوتا ہے پھر وہ جنگ کا بھی کسی حد تک حامی ہو جاتا ہے۔ مخصوص حالات کے پیش نظر وہ جنگوں کو کہتا ہے کہ بعض جنگیں ضروری ہو جاتی ہیں۔ ایسا وہ کیوں کہتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک داستان ہے جس کی وجہ 2 جنگیں وہ دیکھتا ہے۔ برنارڈ رسل اپنی ذاتی زندگی کے اندر جس طریقے سے ہر لکھاری کہیں نہ کہیں خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، وہ بھی خود پسندی کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ اس کی زندگی کا سب سے اچھا اور بہتر پہلو یہ ہے جو کہ اس کو ایک بڑا انسان بننے میں سب سے زیادہ کردار ادا کرتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ وہ جلد ہی اپنے خاندانی جھمیلوں سے جان چھڑا لیتا ہے اور اپنی جو ہے پسند کی شادی کرنے میں بھی کامیاب رہتا ہے، جبکہ اس کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ رشتہ توڑوانے کی کوشش بھی کرتی ہیں اس کی دادی، اور اس کے باوجود وہ زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ پہلی شادی ہوتی ہے، دوسری شادی ہوتی ہے، تیسری شادی ہوتی ہے۔ وہ اصل میں میرے حساب سے شخصی آزادی کی وجہ سے، لبرلزم جسے کہتے ہیں، شخصی آزادی والا لبرل، اس کے تحت اگر اس کو وہ نہیں ملا ہوتا تو میرا خیال میں وہ ایک کامیاب انسان یا اس قدر کتابیں لکھنے والا، اس قدر تحقیق کرنے والا شخص یا اس قدر سفر نہیں کر پاتا زندگی میں، اور اس قدر مشکل حالات کا سامنا کرنے کے بعد وہ واپس بار بار اٹھ کھڑا نہیں ہوتا۔ دنیا میں جتنے بھی فلسفی گزرے ہیں یا جتنے بھی لکھنے والے گزرے ہیں، یقیناً ایک ٹائم پہ انہیں ادراک ہو جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کچھ نہیں ہے۔ وہ زندگی کو ہر طریقے سے محظوظ بنانے کے لیے اور جینے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو زندگی میں ایک بات یہ لازمی طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ زندگی کا مقصد کچھ نہیں ہے۔ برنارڈ رسل کی دونوں کتابیں ویسٹرن سویلائزیشن آف فلسفی پہ وہ بہت دل جمعی کے ساتھ اس نے کام کیا ہے، بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اس نے ایک ایرا کو کافی اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، مختلف حوالہ جات کے ساتھ، جو کہ ایک اچھے مستند لکھاری ہونے کی پہچان ہے۔ برنارڈ رسل کا نام نوبل انعام یافتہ شخص بھی ہے، فلسفے کی دنیا میں بھی نام ہے۔ ریاضی پہ اس نے کتاب لکھی، اس نے اخلاقیات پہ بھی کتاب لکھی اور مختصر کہانیاں بھی لکھی۔ یوں تو پاکستان کے اندر برنارڈ رسل کی اگر آپ بات کریں تو لوگوں کو اس کے فلسفے کے بارے میں بات ہوگی، یا اس کی 2-3 کتابوں کے بارے میں بات ہوگی جس میں فلسفی کی بات ہوگی یا ریاضی کے اصول کے حوالے سے، لیکن اس کی چھوٹی کتابوں کے بارے میں لوگوں کو کم پتہ ہے، کیونکہ لوگوں نے آپ بیتی زیادہ نہیں پڑھی، یا برنارڈ رسل کو صرف وہ ایک نوبل انعام یافتہ فلسفی اور ایک تصنیف نگار کے طور پر جانتے ہیں، جبکہ اس کے مکمل کام کا ادراک اس کی آپ بیتی پڑھنے کے بعد ہوتا ہے۔ انسان کی کامیابی کا انحصار جہاں اس کی شخصی آزادی ہے، وہاں پہ اس کو اس کی مرضی کی جنسی سہولت آسانی سے فراہم کی جائے تو وہ دماغ زیادہ جلدی نشو و نما پاتا ہے۔ مجھے اس کی کتاب پڑھ کر اس بات
یہ جو میرا موقف تھا مجھے اس موقف کی تائید ہوتے ہوئے لگا، لیکن مجھے 2 جگہ پہ یا 3 جگہ پہ ایسا محسوس ہوا کہیں کہیں جیسے وہ اپنے مخالف نظریہ رکھنے والے کے لیے تھوڑی سی ایک حقارت والا رویہ رکھتا ہے، جہاں 2 جگہ وہ کہہ رہا ہے کہ فرائڈ کے پیروکار اس کا جو معنی دیں، تو اس طریقے سے وہ فرائڈ سے جس طریقے سے اپنی فہم کی بنیاد پر اس سے اختلاف کرتا ہے، اس بنیاد پر اس کو حقارت سے بھی دیکھتا ہے اپنے مخالف نظریے والے کو۔ فلسفی اور لا اداری ہونے کے بعد وہ ایک لا اداری ہوتا ہے، پھر اپنے آپ کو ایک درمیان میں کہیں وہ ملحد بھی قرار دیتا ہے، لیکن کتاب کے آخر میں اس نے یہ چھاپ چھوڑی ہے کہ وہ اعتقادی طور پر بے شک مسیحی نہ صحیح، لیکن وہ احساسی طور پہ ضرور مسیحی ہے، یعنی کہ جو بھی شخص اپنا مذہب چھوڑ کے ملحد ہو جاتا ہے وہ کسی نہ کسی طور پہ اس کے اندر اس کا احساس کہیں نہ کہیں باقی رہ جاتا ہے، جس طرح وہ کہتا ہے کہ وہ یونان کے سفر کے دوران ایک گرجا گھر میں گیا اور وہاں جا کے اس نے جو سکون حاصل کیا، ایسا سکون اس کو زندگی میں شاید ہی کہیں نصیب ہوا ہو۔ مصنف لکھنے والے کیونکہ کھلے جگہوں پہ رہنے کے عادی ہوتے ہیں، بند جگہوں پہ ان سے لکھنا محال ہوتا ہے، اس لیے اس نے زیادہ تر زندگی کا حصہ اپنا گاؤں وغیرہ یا ایسی زندگی میں گزارا جو کہ شہری زندگی نہیں ہوتی۔ اس نے اپنی امن پرستی کی کاوشوں کے علاوہ اس نے عالمی طور پر بھی کمیونیکیشن بڑھانے یا عالمگیریت کی بات کی۔ وہ روس کو کسی حد تک پہلی جنگ عظیم تک نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، جبکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کے نظریات تبدیل ہوئے، کیونکہ ہم لوگ اس وقت جنگ کی بالکل جسے کہتے ہیں نہج پر ہیں۔ کسی بھی وقت اس موقع پر جب میں بات کر رہا ہوں تو ہمیں جنگ کی تباہ کاریوں وغیرہ کے بارے میں علم نہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، یا ہمارے پاس محدود علم ہے کیونکہ ہم نے سہا نہیں ہے، صرف پڑھا ہی ہے۔ لہٰذا جس دور میں وہ جس قدر بڑا کام کر گیا، اس قدر بڑا کام ہمارے ملک کے اندر پچھلے 70 سال کے اندر کوئی شخص ایک مختلف پہلوؤں پر اس قدر اتنی چیزوں کو اجاگر نہیں کر سکا جس قدر وہ شخص اپنی زندگی میں پچھلی صدی میں کر گیا۔ لہٰذا ہمیں جو چیز روکتی ہے یا ہمارے لکھنے والوں کو چیز روکتی ہے، وہاں جہاں ایک طرف شخصی آزادی ہے تو وہاں دوسری طرف ریاستی جبر بھی اپنے جانب ایک طرف ہے، جس کے وجہ سے ہمارے یہاں کوئی شخص اتنی ساری چیزوں میں بیک وقت مختلف جگہوں پر موجودگی نہیں دے سکتا اور اتنا زیادہ وسیع پیمانے پر لکھ کر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات اس کی کتاب پڑھنے سے بات واضح ہوتی ہے برنارڈ رسل کی کہ پچھلی صدی میں جب کہ ہمارا ہندوستان جنگ آزادی وغیرہ کی چیزوں میں اٹکا ہوا تھا یا اس طریقے کی چیزوں میں جب بٹوارا ہو رہا تھا، اس صدی میں اس دور میں جہاں نئی نئی جمہوریت پنپ رہی تھی، لیکن اس دور میں بھی وہاں پہ پڑھنے لکھنے کا رجحان اس قدر تھا انگلستان کے اندر خاص کر کہ اس کی کتابوں نے اس قدر بزنس کیا کہ وہ ایک اچھی، جب بھی اس نے کتاب لکھی تو اس کے بعد وہ ایک اچھی زندگی گزارنے لگتا تھا، جبکہ ہمارے یہاں کتاب لکھنے والا جو ہے وہ موت کی آغوش میں خاموشی سے سو جاتا ہے اور کچھ پتہ نہیں چلتا۔ چند نامی گرامی لکھنے والوں کے سوا کوئی رائلٹی، کوئی اس طریقے کی چیز نہیں ہوتی۔ برنارڈ رسل کی بہت سی باتوں میں چھپی بات ایک یہ بھی ہے کہ برنارڈ رسل بتاتا ہے جب وہ
عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے تو انگلستان کی ملکہ وکٹوریہ عورتوں کے حقوق کی ووٹ کے خلاف ہوتی ہیں، جو کہ ایک حیران کن بات ہے کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو کہ برطانیہ کو ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، لیکن برطانیہ نے بھی بہت سر توڑ کوششوں کے بعد یہ جمہوریہ جس طریقے کی بھی ہے ابھی بھی کنگڈم کے زمین پہ وہ بڑی مشکل سے کھینچی ہے، یہاں تک لانے میں اپنا زور بازو آزمایا ہے، جس میں بہت سے لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں اور بلا وجہ جیل کاٹی ہیں۔ میں برطانیہ کا موازنہ پاکستان سے بالکل نہیں کر رہا، لیکن میں صرف سماج کا موازنہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ برطانیہ نے بے شک ایک عرصے تک رول کیا ہے، لیکن ہم لوگ آزاد ماحول میں پیدا ہو گئے ہیں، پچھلے 70-72 سال ہم نے دے دیے ہیں ملک کو، ہم کس جگہ پہ کس ڈگر پہ کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ امریکہ 1876 میں جو ہے انگلستان سے آزادی حاصل کرنے کے بعد وہ 1918 اور 1919 میں کدھر کھڑا ہوتا ہے اور 1945 اور 1949 میں وہ کدھر کھڑا ہوتا ہے، یہ بات دیکھنے والی ہے۔ جبکہ امریکی جو ہے ہمارے معاشرے کے حساب سے زیادہ نکچڑے اور اکڑپن کے مزاج کے متمل تھے اس زمانے میں کافی حد تک، اور یہ کہ وہ نسل پرست رہے تھے۔ پاکستان کیونکہ مختلف قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ، تو یہاں پہ بھی جو ہے جہاں ضرورت سے زیادہ قوم پرستی بڑھ گئی ہے، وہاں پہ نسل پرستی شامل ہو گئی ہے معذرت کے ساتھ تمام تر قومیتوں کے اندر، جو اس کا ذرائع ابلاغ یعنی کہ سوشل میڈیا پہ جس کا رنگ دیکھا جا سکتا ہے، تو دوسری طرف مین اسٹریم میڈیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کے اثرات۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ہر قوم جو ہے اس کو دوسری قوم میں ہی کچلتی آئی ہیں، قوموں نے اپنے آپ کو بھی خود سے کچلا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ہے اپنی توجہ جو ہے وہ کمزور، اپنی جو ہے مفرت دوسرے انسان کو سمجھنے کی کمزور تر ہے۔ برنارڈ رسل کی کتابیں میری کوشش ہے اب یا خواہش ہے کہ میں اس کی باقی ساری کتابیں ڈھونڈوں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کروں، کیونکہ بے شک وہ جیسا بھی ذاتی طور پہ شخص رہا، لیکن اس کی قابلیت، اس کی تصانیف، اس کی چیزیں بے شک ایک ایسے تحریک مہیا کرتی ہیں ہر اس شخص کو پڑھنے والے کو کہ وہ لکھنے کی طرف گامزن ہو، یا وہ کچھ اپنے جو ہے سماجی ڈھانچے کے اندر اپنا کردار ادا کرنے میں کسی نہ کسی حد تک اپنا کردار ثابت کرے۔ لہٰذا برنارڈ رسل کو پڑھیں، چاہے آپ کسی کو پڑھیں، لیکن کوئی شو جذبہ یا کوئی چیز اندر سے نہیں لے کے آگے بڑھتے، تو میرا خیال ہے آپ کی تعلیم صرف آپ کو صرف فلسفیانہ گفتگو اور دانشورانہ گردی جھاڑنے حد تک کی محدود رکھے گی، آپ کو معاشرے کے اندر فعال کردار ادا کرنے سے آپ کو کوئی غرض نہ ہوگا۔ ایک لکھنے والے کی جس قدر ذمہ داری ہوتی ہے، اس قدر ایک پڑھنے والے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کو انحطاط کا شکار نہ ہونے دے اور معاشرے میں جمہوریت طاری نہ ہونے دے، کیونکہ ہمارے یہاں اکثریتی طبقہ جو ہے کتاب سے رغبت نہیں رکھتا، یا اور انٹرٹینمنٹ کی ہی دنیا میں مگن ہے، یا کچھ گپیوں میں یا زندگی کی ہیجان میں مصروف ہے۔ لہٰذا ہم اپنی باتوں کا رخ دانشورانہ انداز میں نہیں مگر تحریکانہ انداز میں اگر قائم کریں تو ہم ایک دوسرے کی مدد سے معاشرے کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لہٰذا جس میں جتنا زور ہے وہ اتنا
زور لگائے، ضرورت سے زیادہ زور لگانے کو نہیں کہہ رہا میں. آپ کے اپنے معاشی حالات، خاندانی حالات بے شک وہ ہر کسی پہ آتے ہیں، لیکن لکھنے کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں اور کافی پڑھتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس کے بعد آپ لکھتے نہیں ہیں، اپنا کتھارسس نہیں کر پاتے یا اپنے خیالات کو کہیں نہیں کر پاتے، تو میرے خیال میں آپ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. جس طرح میں گزشتہ مہینے سے تقریباً کوئی بھر سے دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ایک عجیب و غریب کی فضا کیفیت قائم ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کون کس بریکٹ میں ہے. برنارڈ رسل کہتا ہے جب جنگیں ہوتی ہیں تو تمام تر کسی بھی نظریے کے لوگ جس بھی نظریے کے ہوں، وہ ایک دم سے جذبات کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑنے کی طرف مبذول ہو جاتے ہیں، اور انسان دوسرے انسان کی تباہی پر خوشی کے شادیانے بج جاتا ہے. یعنی کہ پہلی جنگ عظیم ختم ہونے پہ انگلستان میں لوگوں نے جنگ کی خوشی میں شادیانے بجائے، اور یا لوگ ایک دوسرے سے جنگ کے ختم ہونے پہ ملے تو کھلی جگہوں پہ تو ایک دوسرے کو خوشی سے بوسے دیے، جبکہ ایک دوسرے کے لیے انجان تھے. مطلب دوسرے کی تباہی، ایک انسان کی مسرت بن جانا، اس سے بڑی جہالت کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. کشمیر کے حوالے سے بہت سے لوگ لکھ رہے تھے کہ جنگ کیوں نہیں کرتے، پہلے سرنڈر کر دیا. صحیح ہے، فوج کا کام ہے جنگ کرنا، لیکن اگر جنگی حالات پیدا ہوں اور جنگ دشمن کی طرف سے رخ ہو تو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جنگ نہ کی جائے اور دشمن کو عالمی دباؤ کے تحت روکا جائے اور بارڈر سے شہری آبادی ہٹائی جائے. اس کے بعد بھی اگر دشمن اپنی حدود سے تجاوز کرے تو پھر گولہ بارود کی ضرورت پیش آتی ہے. وہ پھر آخری چارہ ہوتا ہے ریاست کو دوسری ریاست سے حفاظت کرنے کا. برنارڈ رسل اس بات پہ بھی زور دیتا ہے کہ ایسے ہی مقام پہ جنگ فرض ہو جاتی ہے جب کوئی راستہ نہ دے اور دوسری طرف کے فریق کی بھی اپنی طرف کی، جسے کہتے ہیں جھوٹ بولنے کی، یا جو جسے کہتے ہیں کہ دروغ گوئی سے کام لینا. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی ریاست لے رہی ہے، آپ کو دوسری طرف کا بھی موقف سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا دوسری ریاست کس قدر دروغ گوئی سے کام لے رہی ہے، کیا دونوں ہی ایک ہی طرف ہیں. اگر دونوں ایک ہی طرف ہیں تو عوام کی اکثریت کو چاہیے کہ وہ جنگ سے علیحدگی کا اظہار کریں. لیکن اگر لوگوں کو احساس ہو کہ نہیں، جنگ جو ہے اس کی جو ہے وہ اصل کیا ہے اور اس کی توجیہات میں اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں، محرکات کیا ہیں، یا دشمن کی طرف سے ہی واقعی کوئی ایسی یلغار کر دی گئی ہے جس سے بچنے جو ہے کے لیے ہمیں گولی چلانا ہر حالت میں مقصود ہے، تو پھر جنگ کی پیش قدمی کی جائے، بصورت دیگر ہر حال میں جنگ کو روکنے کی کوشش کی جائے. بہرحال آپ لوگ جو دوست پڑھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ برنارڈ رسل کی کتابیں پڑھیں. شاعری، موسیقی، فلمیں تو سبھی دیکھتے ہیں، تھوڑی سی کتابوں کی طرف بھی اپنی توجہ لگائیں. شکریہ بہت.